بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمت جان لو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنے فارغ وقت کو اپنی مشغولیت سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ اس حدیث پاک میں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کو کہا گیا، اور 5 چیزوں کی تفصیل بھی آ گئی۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ جوانی میں انسان کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اس کی بس چلتی ہے، وہ جو چاہے عبادتیں کر سکتا ہے، ہر طرح کی مضبوط سے مضبوط کام کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کر سکتا ہے، اللہ کے رسول کے لیے کر سکتا ہے۔ اس وقت کو، اس جوانی کو اپنے لیے غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ بڑھاپے میں جوانی کے کام نہیں ہوتے۔ بڑھاپے میں تو انسان خود ہی دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسانوں اپنی جوانی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت کی حالت میں اعمال خیر کرنا چاہیے، نیک کام کرنا چاہیے، لوگوں کی امداد کرنی چاہیے، مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے، اور اچھے اچھے کام کرنا چاہیے۔ مضبوط سے مضبوط کام جو بھی ہوتا ہے صحت کی حالت میں ہوتا ہے۔ بیماری کی حالت میں انسان خود مجبور ہو جاتا ہے، وہ کیا دوسرے کی عیادت کرے گا؟ لوگ خود اس کی عیادت کرنے کو آ رہے ہیں، وہ کیا نیک اعمال کر پائے گا؟ وہ جو قیام میں ہوتا ہے، جو چل کر ہوتا ہے، جو پھر کر ہوتا ہے، وہ بیچارہ بیڈ پہ پڑا ہوا کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے وہ کام جو صحت کی حالت میں ہو سکتے ہیں، اس کو بڑھاپے میں نہیں کیا جائے، بیماری میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے صحت کی حالت کو بیماری کی حالت سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ پھر تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر اللہ پاک نے مالداری عطا کی ہے تو اس سے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اپنے بھی کام بنائے جا سکتے ہیں، اپنے بھی اچھے کام بنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر فقیری آ گئی تو خود ہی در در کا ٹھوکر کھائے گا۔ تو بتائیے انسان کس کی کب مدد کر سکتا ہے، یا کوئی کام کب کر سکتا ہے؟ اگر فقیری آنے کے بعد مال لٹانا چاہے گا تو لوگ کہیں گے تم اپنے پاس خود ہی رکھو کہ تم خود محتاج ہو۔ اس لیے انسان کے پاس اگر مال ہے تو اس کو غنیمت جانے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ نے جو جو مصارف قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں ان کو علماء کرام سے پوچھ کر کے وہاں پہ خرچ کرے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے۔ اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے فارغ وقت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ اپنے اوقات کو لہو و لعب کے کاموں میں، کھیل کے کاموں میں مصروف نہیں رکھنا چاہیے۔ لایانی باتوں کو ان اوقات میں نہیں لانا چاہیے۔ اپنے اوقات کو عبادتوں میں گزارنا چاہیے، چاہے تسبیح پڑھیں، چاہے اچھی بات کریں، چاہے نصیحت کریں، چاہے جو بھی ہو اچھا کام، وہ اپنے وقت کو اچھے کام میں لگائیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ تو رات کا وقت کیرم بورڈ میں اور نہ جانے کن کن ملاحیات میں اور کن کن کھیلوں میں لوگ گزارتے ہیں۔ یہ اوقات ہمارے لیے آخرت میں گواہ بنیں گے کہ ہمیں ذکر اللہ سے ہٹانے والے کام میں استعمال کیا گیا۔ پانچویں بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی سے پہلے، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ زندگی میں جو کام ہو سکتا ہے، بتائیے موت کے بعد کیسے ہوگا؟ جب زندگی میں نہیں کیا تو موت کے بعد کیا کر سکے گا؟ زندگی میں سارے کام ہو سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد جب تنہا انسان رہ جائے گا، جہاں صرف نیک اعمال ہی کام آ سکتے ہیں اور کوئی کام نہیں آئے گا، ایسے وقت کے لیے زندگی ہی میں تیاری کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم خالی خلی جائیں اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے وبال جان بن جائیں۔ قیامت میں جب اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں ملے گا،
ہم نے وقت کو یوں ہی برباد کیا ہوگا، ہم نے جوانی کو یوں ہی برباد کیا ہوگا، صحت کو ہم نے یوں ہی گنوایا ہوگا، اپنی مالداری کو یوں ہی فضول میں لگایا ہوگا، اپنے وقت کو یوں ہی مشغول رکھا ہوگا جو ذکر اللہ سے ہٹ کر ہوگا، اور زندگی کو فالتو گزارا ہوگا، تو ساری چیزیں اعمال نامے میں درج ہوں گی۔ جب انسان دیکھے گا تو وہاں بڑا افسوس کرے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا اس اعمال نامے کو کہ اس نے نہ تو بڑا چھوڑا ہے نہ چھوٹا چھوڑا ہے، اس نے تو سب کچھ شمار کر رکھا ہے، ہائے میری قسمت۔ تو یہ افسوس کرنے سے وہاں کام نہیں آئے گا، بالآخر وہ اللہ کے طے شدہ مقام میں اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اور سن لیجئے، پانچ چیزیں کیا ہے جن کو غنیمت جاننا چاہیے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی، بیماری سے پہلے صحت، فقر سے پہلے مالداری، وقت کے مشغول ہونے سے پہلے اپنے فارغ وقت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو مشغول جاننا چاہیے۔ مگر ہائے رے یہ انسان آج تو ان چیزوں کو غنیمت جاننے کے بجائے اعلان کرتا پھرتا ہے ہمارا وقت، ہماری لائف، ہمارا جسم، ہماری مرضی۔ اللہ ہمیں ان طرح کے نعروں سے بچائے اور محفوظ رکھے، اور شریعت پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔